آپ اتنے قادیانیوں کی محبت میں آگے بڑھ گئے. آپ نے بیل دینی تھی تو وہ آپ قانون کے مطابق بیل دے سکتے تھے، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 295 بیوی اڑا کر رکھ دی جس کی سزا عمر قید ہے، 298 سی بھی آپ نے اڑا کے رکھ دی جس کی سزا 3 سال پلس جرمانہ بھی ہو سکتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے جسٹس صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ملک کے نام پر بڑھنے والا ملک آج تک ختم نبوت کی تعریف پر ہم متفق نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بہت سے دنوں سے دوست کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو 6 فروری کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور میرا ایک ہی جواب دوستوں کو ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اس کیس کی بابت ایف آئی آر ہو اور کیس کی فائل سامنے ہو، اسے پوری طرح دیکھا جائے تاکہ حقائق کا صحیح پتہ چل سکے. ادھر ادھر سے بات سن کے اور پھر اسی پر آگے بات بڑھا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح حقائق سے آگاہی نہیں ہوتی. تو میں نے پوری محنت اور تودع کر کے سب سے پہلے اس کی ایف آئی آر حاصل کی. اس وقت یہ میرے پاس موبائل میں موجود ہے، اور اس کا تمام وہ فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب نے ورڈکٹ دیا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا. بہت سارے اس میں قانونی پہلو ہیں. وہ ایک بیل پٹیشن تھی جو چیف صاحب کے سامنے گئی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر 4-5 دفعات لگی ہوئی ہیں. ایک دفعہ جو لگی ہوئی ہے وہ قرآن بورڈ کی طرف سے قرآن ایکٹ کی جو ہے وہ 2011 ایکٹ کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. 780A بھی لگی ہوئی ہے، 295B اور 298C PPC لگی ہوئی ہے. اس وقت میرے پاس یہ PPC کی بیر ایکٹ میرے پاس ہے جو آپ دوست دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ میرے پاس 295B بھی کھلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے اگلے صفحے پر جو ہے 298C بھی میرے پاس کھلا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ 295B کی سزا جو ہے وہ عمر قید بنتی ہے، اور 298 کی سزا جو ہے وہ 3 سال پلس جرمانہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اب چیف صاحب نے آؤٹ آف وے جا کر کے ان کو فیور یہ دی کہ 295B بھی اڑا دی، 298C بھی اڑا دی، 780A کی دفعات بھی ساری اڑا دیں، اور قرآن ایکٹ 2011 کے حوالے سے جو دفعہ لگی ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ قانون تو 2020 میں بنا ہے لہذا ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. میرا ایک سوال یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مشرف کے دور میں جو طیارے کے بارے میں جو آرڈر دیا گیا تھا کہ طیارے کی بابت کو ادھر نہ اتارو کہیں اور اتارو، تو اب یہ جو آرڈر مشرف نے نواز شریف نے دیا تھا بعد میں قانون بنایا گیا، اور قانون بنا کر ما قبل پہلے کا واقعہ جو نواز شریف نے آرڈر دیا تھا طیارے کی بابت اس کے اوپر وہ لاگو کر کے اسے سزا دی گئی. تو کیا وہ پریسیڈنٹ نہیں بنتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد میں قانون قرآن بورڈ کا قانون جو ہے وہ پنجاب قرآن بورڈ کا قانون جو بنا اس میں کہاں سزا ختم کی گئی ہے. اور 295B میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس کے نسخے کی بے حرمتی کرنا. اب چیف صاحب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی یہاں بے حرمتی نہیں ہوئی؟ اس کے معنی اور مطالب کو تبدیل کیا جائے، اور آپ اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. او بھائی، اگر آپ کو اس کا فہم پورا نہیں ہے تو علماء سے بات کریں. آپ ٹھیک ہے آپ عدالتی نظائر کو جانتے ہیں، قانون کو آپ جانتے ہیں، مگر یہاں تو آپ نے قانون کی بھی تعریف غلط کی ہے. جہاں ان کو میجر سینٹنس ہو سکتی تھی وہ آپ نے دفعات ہی ڈیلیٹ کر دیں. وہ قرآن کی تحریف کر کے چھاپ کے اسے آگے تقسیم کر رہے ہیں. کیا یہ ان کا جرم نہیں بنتا؟ جب
پاکستان کے قانون میں واضح لکھا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی کتاب قرآن نہیں ہے، وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے اور وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو قرآن کی حق میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے تحفظ کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن کی کوئی توہین کرے خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت یقیناً کرے گا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے بندے قرآن سے محبت کرنے والے وہ قرآن کے دفاع کے لیے آگے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ امام بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وقت کا بادشاہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ڈیلی ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور تاریخ میں لکھا لو ضربت علی الفیل لحمبتہ، اتنے کوڑے مارے جاتے تھے اور اتنے زور سے مارے جاتے تھے کہ اگر وہ کسی طاقتور ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی ان کی تاب نہ لاتے ہوئے جان دے دیتا۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ جو قرآن کے متعلق یہ مسئلہ بادشاہ چاہتا تھا کہ فتویٰ دیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے جیسے باقی تمام مخلوقات ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے تین بادشاہتیں گزر کی سزا لیتے رہے، جیل میں رہے، یہاں تک کہ جیل سے ان کا جنازہ اٹھا، مگر وہ انہوں نے قرآن کے حق میں جو یہ فتویٰ دیا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنی بات سے واپس نہیں آئے۔ آپ اتنے قادیانیوں کی محبت میں آگے بڑھ گئے، آپ نے بیل دینی تھی تو وہ آپ قانون کے مطابق بیل دے سکتے تھے، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 295 بیوی اڑا کر رکھ دی جس کی سزا عمر قید ہے، 298 سی بھی آپ نے اڑا کے رکھ دی جس کی سزا 3 سال پلس جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، باقی آپ نے کہا جی باقی تو وہ 6 ماہ کی سزا بنتی ہے، اس سے ڈبل جو ہے وہ سزا اس نے بھگت لی ہے۔ پھر آپ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کو کوڈ کرنے کی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کیوں کی؟ پھر آپ نے وہاں پر لکھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے دین کے اندر زبردستی ہے؟ اگر کوئی زبردستی دین کو قبول بھی کر لے تو ہمارا تو عقیدہ اور فقہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ کوئی یہاں کون ان کی گردن کے اوپر جو ہے وہ چھری رکھ کے بیٹھا ہے، گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ اسلام قبول کرو؟ بھئی یہاں تو وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، وہ ہماری کتاب کو استعمال کرتے ہیں، اس کے غلط ترجمے کرتے ہیں، اور آپ جیسے جو ہے وہ مرات لینے والے صاحبان وہ ان کو جو ہے وہ فیور دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اس آیت کا بھی اس موقع پر کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو نہیں پتا اس کا شان نزول کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس موقع پر فٹ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تو کسی عالم سے آپ رابطہ کر لیتے۔ آپ نے بظاہر اپنے فیصلے کو فیور دینے کے لیے قرآن مجید کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، اور آپ نے ان کو مس فٹ کیا ہے، جس جگہ پر وہ فٹ نہیں ہوتی تھی آپ نے اٹھا کر مس فٹ کی ہے، اور آپ نے ایک پریسیڈنٹ بنا دی ہے کہ آئندہ جو بندہ جب قرآن کی تعریف کر کے اس کو تبلیغ کرے، اس کی تشہیر کرے، کیا یہ قرآن مجید کی یہاں پر 298 سی کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی قادیانی گروپ یا کوئی شخص اپنے آپ کو وہ جو قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے، احمدی ہے، لاہوری ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اس بات کی تشہیر نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے آرٹیکل 20 کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ آرٹیکل 20 میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے، فریڈم آف پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 20 آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی اس بات کی آزادی ہے کہ آپ اپنے مسلک، آپ اپنے مذہب کی اظہار کریں، اور آپ اس کے مطابق کوئی ادارہ بنا سکتے ہیں، جس طرح ہم مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ چرچ بناتے ہیں، ہندو جو ہے وہ مندر بناتے ہیں، اسی طرح سکھ جو ہے وہ گردوارے بناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جسٹس صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ملک کے نام پر بڑھنے والا ملک آج تک ختم نبوت کی تعریف پر ہم متفق نہیں ہیں۔ ان کو جب غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا تو یہ غیر مسلم کہاں سے ہوئے؟ مسلمانوں سے نکلے نا، تو یہ مرتد تھے، تو ارتداد کی سزا تو سزائے موت ہے۔ یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ غیر مسلم ہیں
تو ان کا اسلام سے پھر کیا تعلق ہے؟ یہ تو کہتے ہیں جو ہماری تعریف نہیں مانتا، جو ہمارے پیچھے نہیں چلتا، گندی گندی گالیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو چیف صاحب آپ نے جو ان کو فیور دی ہے وہ آپ نے آرٹیکل 20 کا ذکر کر کے غلط انٹرپریٹیشن کی آپ نے لا کی۔ آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، آزادیاں جو حاصل ہیں تمام کو مذاہب اور مسالک کو، وہ قانون کے مطابق ہیں۔ یہ قانون نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چیف جسٹس ہے، میں بھی یہاں کہہ دوں کہ میں بھی چیف جسٹس ہوں، میں سپورٹ کر کہوں کہ میں پی ایم ہوں اور سی ایم ہوں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر پبلک آرڈر، پبلک کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پبلک کو تو کہیں تنگ نہیں کیا جا رہا، پبلک کے خلاف تو وہ آزادی نہیں استعمال ہو رہی۔ ایک آدمی، اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو بیٹھے، مگر وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر کوئی بے حیائی اور فحاشی کا کام کر رہا ہے تو کیا اس کو آزادی حاصل ہوگی؟ پھر اگلی بات، اینڈ موریلٹی، اخلاقیات کے بتا ہے، وہ آزادی اخلاقیات کے تحت ہو، وہ پبلک کا خیال رکھتے ہوئے، عزت و احترام کرتے ہوئے وہ آزادی اویل کی جائے، قانون کے مطابق وہ آزادی اویل کی جائے۔ اور اس کی جو پہلی تعریف ہے وہ ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو ٹو رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ ہز ریلیجن، اینڈ ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کو استعمال کرے اور اپنے حقوق کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرے اور عمل بھی کرے اپنے مذہب کے مطابق۔ پہلے تو آپ ان کے مذہب کا تعین کریں، ان کا بدبختوں کا مذہب کیا ہے؟ جب یہ مسلمان نہیں ہیں، کیا یہ عیسائی ہیں؟ کیا یہ یہودی ہیں؟ کیا یہ ہندو ہیں؟ کیا یہ سکھ ہیں؟ کیا یہ پارسی ہیں؟ ان کے مذہب کا تعین کیا جائے، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد قرار دیں، وہاں پر اذانیں دیں اور وہ ہمارے پیغمبر کا نام، قرآن کا نام استعمال کریں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ان کے مذہب کا تعین کریں۔ غیر مسلم تو ہو گئے، اب ان کا مذہب کون سا ہے یہ تعین کرنا باقی ہے۔ وہ دھوکہ اور فراڈ کر کے، وہ قرآن کا استعمال کر کے، پیغمبر کی ذات کا استعمال کر کے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں اور سادہ لو مسلمانوں کو وہ گھیرتے ہیں اور مسلمانوں کے اسلام کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔ اگلی تعریف یہ ہے کہ ایوری ریلیجیس ڈینومینیشن اینڈ ایوری سیکٹ دیئر آف shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution، وہ اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق ادارے بنا سکتے ہیں۔ اب وہ سارے ادارے کس کے تحت ہوں گے؟ سبجیکٹ ٹو لا، وہ لا کے مطابق ہوں گے، اور اسی طرح وہ پبلک آرڈر کو سامنے رکھ کے آزادی اویل کی جائے گی، اور اسی طرح موریلٹی، اخلاقیات کے سامنے کیا ہوگی؟ کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ وہ قرآن کی تحریف کریں، تفسیر صغیر لکھیں، اس کو چھاپیں، لوگوں میں تقسیم کریں، اور نبی کی ذات اور آپ کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو تشکیک میں ڈالیں، شک میں ڈالیں، قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کریں؟ کیا اس پر ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس لیے آپ نے 295 بھی اڑا دی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو دین سے ہاونو نہیں ہے تو خدارہ علماء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ تو آپ نے پی پی سی کے مطابق فیصلہ کیا، نہ آپ نے پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلہ کیا، نہ آپ نے یہ آرٹیکل 20 جو میرے سامنے ہے، نہ آپ نے آرٹیکل 20 کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ خدا را اس پر توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور اس طرح اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور قوم سے معافی مانگیں، ورنہ آپ کا انجام وہی ہوگا جنہوں نے ختم نبوت کی بات کو چھیڑا ہے، اور جو ان کا انجام ہوا وہ آپ کا بھی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو غلط تعریف کی قانون کی اور قرآن و سنت کی، آپ اس پر اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، پبلک سے بھی معافی مانگیں گے، ورنہ یہ احتجاج اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں جب کسی نے عرضہ سرائی کی ہے، امت مسلمان نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ آپ کے بارے میں کوئی غلط استعمال الفاظ کرے تو توہین عدالت ہوتی ہے، اور نبی کی ذات، قرآن کی ذات، اللہ کی ذات، قرآن ہماری جو ہے ہولی بک ہے، اس کی غلط تحریف اور تعریف کریں تو اس کے بارے میں کوئی توہین نہیں ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے، اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں سے معافی مانگیں اور اس پر نظر ثانی کریں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔